بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر فواد طارق آپ کے سامنے۔ آج کی ویڈیو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، میل فیمیل سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں آپ کو میل اوکلوژن کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا۔ میل اوکلوژن ایک بڑا واسٹ اور بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کی وجوہات کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میل اوکلوژن کا علاج کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ میل اوکلوژن ہے کیا۔ اوکلوژن ہوتی ہے اوپر اور نیچے کے دانتوں کا آپس میں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیٹرن بنایا ہے اوپر اور نیچے کے دانتوں کا آپس میں ملنے کا، تو جب بھی وہ نارمل سے ہٹ جاتے ہیں، نارمل سے ڈیویشن ہوتی ہے، تو اس کو ہم میل اوکلوژن کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ہیبٹس ہوتی ہیں، اس میں انہیریٹنس ہوتی ہے، اس میں جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو سائز ایک پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹوتھ سائز دوسرے پیرنٹ سے انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیوں ٹریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو فنکشنل پرابلمز ہوتے ہیں۔ اگر دانت ہمارے پراپر پوزیشن پہ نہیں ہوں گے تو منہ کھلا رہے گا، منہ کھلا رہے گا، اس سے جو سٹینز ہیں، ٹاٹا ڈپازٹس ہیں، وہ بہت زیادہ بنتے ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے جو دانت ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے لپ سیل، اوپر اور نیچے کے دانت جو ہیں وہ آپس میں جب ملتے ہیں وہ دانتوں کی پوزیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر دانت پہلے سے ہی اونچے ہوں گے تو وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور دانت مزید اونچے ہوتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتے ہیں۔ اپیرنس میں بھی پرابلم ہوتے ہیں، فنکشن میں بھی پرابلم ہوتے ہیں۔ اگر پچھلی داڑیں پراپرلی اپنی جگہ پر نہیں ہوں گی تو ان سے کھانا پینا جو ہے وہ پراپر چیو نہیں ہوتا، اور اگر ہم پراپر چیو کر کے کھانا نہیں کھائیں گے تو جو کھانا ہمارے معدے میں جاتا ہے وہ بھی اس میں خرابی ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے اس میں ایستھیٹکس۔ وہ تو ظاہر ہے جب دانت اونچے ہوں گے، دانت ٹیڑھے ہوں گے تو پھر اپیرنس بھی، اور خاص طور پہ لیڈیز تو کیا، اب تو جینٹس کو بھی ایستھیٹکس کے لیے بہت کانشیس ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایستھیٹیکلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ پھر ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ، ٹی ایم جے جس کو بولتے ہیں، یہ ہمارے جو اوپر اور نیچے کے جبڑے کا جو جوڑ ہے، اگر دانت پراپرلی آپس میں نہ مل رہے ہوں تو یہ جو جوائنٹ ہے ہمارا، جوڑ ہے، اس کو ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کہتے ہیں، اس جوڑ میں پین شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، کلکنگ ساؤنڈ آنی شروع ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ٹریٹ نہ کریں تو درد شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پینفل چیز ہوتی ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں میل اوکلوژن کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دانت اگر پراپر پوزیشن پہ نہیں ہوتے تو وہ ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ اس سے زخمی ہو سکتے ہیں، ہمارے جو گال ہیں وہ اس سے زخمی ہو سکتے ہیں، یا بعض اوقات چوٹ لگنے کے چانسز اس میں بڑھ جاتے ہیں، اور سب سے آخر میں پیریوڈونٹل پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ جب دانت آگے پیچھے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہمارا برش جو ہے وہ پوری طرح سے صفائی نہیں کر پاتا۔ تو جب صفائی پراپرلی نہیں ہوگی، وہاں پہ پلاک اکٹھا ہوگا، وہاں پہ ٹاٹا ڈپازٹس ہوں گے، کیلکولس بنے گا، تو مسوڑوں کی کنڈیشن جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی، اور وہاں سے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے پرابلمز پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں میل اوکلوژن کو سمجھنا اور اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاج کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ ہمارے ڈائگنوسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میل اوکلوژن جبڑے کی ہڈی میں ہے یا دانتوں میں ہے یا دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بر وقت تشخیص ہونا بہت ضروری ہے۔ بر وقت تشخیص ہوگی تو اتنی جلدی اس کا علاج ہو جائے گا اور پرابلم زیادہ آگے بڑھنے سے بچ جائے گا۔ میل اوکلوژن کی ٹریٹمنٹ مختلف طریقے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے، اگین ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پرابلم پہ، پرابلم کتنا سیویئر ہے۔ جتنا مائنر پرابلم ہوگا اتنا کم ٹائم لگے گا، بعض اوقات 6 مہینے لگتے ہیں، بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے میں۔
ٹریٹمنٹ کے طریقے جو ہیں وہ فنکشنل اپلائنسز بھی ہو سکتی ہیں، ریموبل اپلائنس بھی، فکسڈ اپلائنسز بھی ہو سکتی ہیں، بریسز بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں پھر اگر زیادہ لیٹ کر دیں ہم ڈائگنوسس میں، بڑوں میں آ جائے یہ پرابلم، تو پھر ہمیں سرجری کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. تو جتنا جلدی ایج میں ڈائگنوز ہو اتنا کم ٹائم لگتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے میں. اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے. شکریہ.